محبت ایک پاکیزہ لفظ ہے جو قلبی میلان اور رجحان کو کہا جاتا ہے۔ اگر محبت میں صداقت ہے تو احترام، اطاعت اور پائیداری کا عنصر پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ اپنی بیمار ماں، بیمار اور پریشان حال ماں جو دواؤں کی اور خدمات کی محتاج ہے، اس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن وہ ان کی ضروریات کو نظر انداز کرتا ہے، پورا نہیں کرتا، تو کیا اپنے وعدے وفا، وعدے محبت میں وہ پکا اور سچا ہے؟ کیا لوگ اسے تسلیم کریں گے کہ وہ سچا محب ہے، وہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ محبت محب کی تقاضوں سے مشروط ہوتی ہے۔ اگر محبت کرتے ہیں تو اس کے تقاضوں کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ دونوں شرط و مشروط ہے، اور قاعدہ ہے کہ اذا فات شرط فات مشروط، کہ جب شرط نہیں پائی جائے گی تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو۔ جب وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اپنے ماں سے محبت کرتا ہے تو ان کی بیماری میں علاج کرانا، ان کی خدمت، ان کے ساری ضروریات کا، ان کے دیکھ بھال، سب چیز کا انتظام اس کا ذمہ ہے، تب وہ صحیح معنوں میں محبت کرنے والا ہے۔ بے عینی اگر کوئی شخص امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتا ہے، آپ کے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ محبت کے شروط کو مکمل نہیں کرتا، تو ایسا شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ آئیے کچھ لمحہ، کچھ منٹ میں اسی محبت کے تقاضے اور شروط پر کچھ بات کرتا ہوں۔ شاعر نے کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک کامل مومن، ایک اچھا مسلمان، اس کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے نبی امام کائنات سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت اٹھائیے، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 6 کے اندر، کہ جو مومن ہوتے ہیں، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، مومن اپنے نبی سے، اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کو مقدم رکھتے ہیں، ان کی خوبی ہوتی ہے، وہ اپنے نبی سے حد درجہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور محبت کا تقاضا وہ بخوبی سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت اٹھائیے، حدیث نمبر 15 ہے، راوی حدیث ان قتادہ بن مالک رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے باپ، اپنے بیٹے اور تمام رشتہ داروں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔
یہ میزان ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو تول سکتے ہیں، ہم جانچ سکتے ہیں۔ آپ اپنے تعلق سے غور و فکر کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور محبت کے سلسلے میں آپ اگر لغوی تحلیل کریں گے، میں نے بہت کچھ چھوڑا ہے، لغوی تحلیل کریں گے تو علامہ ابن القیم نے زاد المعاد کے اندر لکھا، اور آپ فتح الباری کے حاشیے میں دیکھیے، مقدمہ میں دیکھیے کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ اصل المحبہ المیل الی ما یوافق المحبہ ثم المیل قد یکون لما یستلذ الانسان ویحسنہ کحسن الصورۃ والصوت والنحو ذلک۔ اصل المحبہ المیل الی ما یوافق المحبہ، کہ محبت اسے کہتے ہیں کہ محبوبہ کی طرف اس کا میلان ہو، جھکاؤ ہو۔ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس کے تعلق سے وہ ایک لفظ بھی نگیٹو نہیں سننا پسند کرتا ہے، ایک لفظ۔ ہمارے محبوب کے سلسلے میں ایسی کوئی بات نہیں بولنا، محبت اسے کہتے ہیں جی۔ اسی طریقے سے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو یہ اس کا تقاضا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کی بازی بھی لگانے کے لیے ہر وقت ڈرتے ہوتے ہیں۔ اور اس حدیث کے اندر یہ باتیں بتائی گئی کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ تمام چیزوں سے زیادہ، تمام رشتہ داروں، تمام خیش و اقارب سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا۔ آپ کو ڈاؤٹ ہے؟ اٹھائیے قرآن مجید کی آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 میں، اے نبی آپ یہ فرمان جاری کر دیجئے، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشونها كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے میرے حبیب آپ لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں تمہارے باپ، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا کمایا ہوا مال اور تمہاری وہ تجارت جس کے گھاٹے لگنے کا ہر وقت میں خوف لگا رہتا ہے، وہ مساکن ترضونہا، اور تمہارا وہ گھر جس میں سکون اطمینان کے ساتھ بسر کرتے ہو رہتے ہو، خوش و خرم رہتے ہو، وہ مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہے، وجہاد فی سبیلی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، فتربصوا، تو انتظار کرو، اللہ کی گرفت کا انتظار کرو، اللہ کی پکڑ کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو اپنی زبان کو کچھ رکھتا ہے، عمل کچھ رکھتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں کو ہم پورا نہیں کرتے لیکن دعویٰ بہت کرتے ہیں۔ اگر محبت ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کے رسول سے ہے تو ان کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری اور شرط ہے کہ اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائیوں، تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے، اسلام کے قوانین سے محبت ہونی چاہیے، تمام چیزوں سے زیادہ۔ اسی چیز کا نام وقد یکون لما یستلذ الانسان ویحسنہ کحسن الصورۃ والصوت، یہ مثال دے کر بتایا تھا علامہ ابن القیم نے کہ کسی سے چیز سے محبت ہوتی ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے، کسی کی خوبصورتی پا جاتی ہے، کسی کی آواز اچھی لگتی ہے، کسی کی نزاکت اچھی لگتی ہے، کسی کا مسکرانا اچھا لگتا ہے، کسی کا چلنا اچھا لگتا ہے، کسی کے کپڑے اچھے لگتے ہیں، کسی کی تعلیم اچھی لگتی ہے، کسی کی آنکھیں اچھی لگتی ہیں، کسی کی ناک اچھی لگتی ہے، کسی کا پیر اچھا لگتا ہے، کسی کا چہرہ اچھا لگتا ہے، کچھ تو اچھا لگتا ہے جس کی وجہ سے یہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ محبت پیدا ہونے کے کچھ وجوہات ہوتے ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے انسان محبت کرتا ہے ایک دوسرے سے۔
اگر ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، صحیح معنوں میں ہم محبت کرتے ہیں، کوئی کہے کہ میں اپنے نبی سے محبت کیوں کروں اور کیوں نہ کروں، یہ بتائیے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے نبی سے محبت کیوں نہ کروں؟ اس لیے ہمارے نبی امام کائنات، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ساقی حوض کوثر، شافع روض محشر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعائیں کی، رات بھر روتے رہتے، مکہ کی گلیوں، مکہ کے اوباشوں بدماشوں سے پکڑے کھائی، پکڑے کھانا گوارا کیا، لیکن یہ کبھی گوارا نہیں کیا کہ اپنی امت کو گمراہی کے راستے پر چھوڑ دے۔ جی، مکہ کے بدماشوں نے آپ کا کیا حال نہیں کیا، آپ کے جسم پر اونٹ کی اوجری ڈال دی گئی، کہتی ہیں کیا تم ایک ایسے شخص کو تکلیف دیتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، ظلم کی یہ وجہ بن رہی ہے، اس وجہ سے تم ظلم کر رہے ہو؟ اور ہم اپنے نبی سے محبت کیوں نہ کریں؟ قرآن مجید نے کہا